السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سلسلہ وار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 27۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چراتے یا بچپن کے اندر جیسے 15 سال کی عمر میں تجارت کرتے، بکریاں تو آپ نے کافی چرائی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ صرف میں نے بکریاں نہیں چرائی، اکثر نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں، اس لیے کہ بکریاں چرانے کے بعد آدمی کے مزاج میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اور امت کے ساتھ نرمی کا ہونا بہت ضروری ہے، سختی سے کام نہیں چلتا۔ اور بکریاں چرانے والا جو ہے بکریوں کو چراتا ہے تو وہ مزاج میں نرم ہوتا ہے۔ اونٹ چرانے والے کا مزاج سخت ہوگا، بکریاں چرانے والے کا مزاج نرم ہوگا، کیونکہ بکری بھاگے گی، ایک دائیں طرف بھاگے گی، ایک بائیں طرف بھاگے گی، آگے بھاگے گی، پیچھے بھاگے گی، تو بکریاں چرانے والا اس کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی ہے، وہ زور سے اٹھاتا ہے یوں مارنے کے لیے، لیکن زور سے مارتا نہیں ہے، مارے گا تو مر جائے گی وہ، تو وہ تھوڑا ہلکا سا مارتا ہے اور اس کو جوڑ کے چلتا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں تاکہ ان کے اندر نرمی پیدا ہو، امت کو جوڑ کر چلنے کی تو مزاج پیدا ہو۔ یہی مزاج داعی کا ہونا چاہیے۔ مجھے اس وقت ہمیں دنیا میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو دعوت کا کام کرے، دین کا کام کرے، بے غرض ہو کر کریں۔ بس ایسے اگر ایک طبقہ پیدا ہو گیا 313 کا، دنیا میں انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ۔ بے غرض ہو کر، نہ مال کی غرض، نہ کرسی کی غرض، نہ عزت کی غرض، کچھ نہیں، اللہ کے لیے میں کام کر رہا ہوں، اس کے ذہن میں یہ ہو، اللہ اس کی وجہ سے انقلاب لاوے گا دنیا میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن کے قصے سناتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضور نے سنایا کسی جگہ سفر میں کہ دیکھو بھائی وہ درخت ہے نا، وہ درخت، اس پر جو کالے کالے پھل ہے نا، کالا کالا، اس کو توڑ کے لاؤ، وہ بہت میٹھا ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا میٹھا ہوتا ہے؟ ارے بچپن میں جب بکریاں چراتا تھا تو میں یہ کالے کالے توڑ کے کھاتا تھا، بہت میٹھے ہوتے تھے۔ تو حضور اپنے بچپن کا قصہ سناتے تھے صحابہ کو کہ میں نے پیلو کے پھل چنے، آپ نے فرمایا کہ سیاہ دیکھ کر چنو، سیاہ کالا، وہ بہت خوش ذائقہ اور لذیذ ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کیا رسول اللہ، کیا بکریاں چرایا کرتے تھے کہ جس سے آپ کو یہ معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں، کوئی ایسا نبی نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ یہ ساری تفصیل میری کتاب بکھرے موتی جلد 13 میں دیکھ لینا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ بیوائیں ہوتی تھی، بکریاں چرانے والا کوئی نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر چرا دیتے تھے، چلو بھی کوئی پیمنٹ مت دینا، میں خود ہی آپ کا کام کر لوں گا۔ یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ابھی کوئی مالدار ہے، اس کی بکریاں 10 ہیں، تو کسی بیوہ کی بکری کو اس کی 5 بکری ہے، تو حضور جا کر کہتے میں جا رہا ہوں، چلو بھی تمہاری 5 بکریاں بھی دے دو، مجھے پیمنٹ تو وہاں سے مل ہی جائے گا اور تمہارا کام فری میں ہو جائے گا۔ جیسے آج کل ہم کرتے ہیں، بھی کار جا رہی ہے، سیٹ خالی ہے، مجھے تو وہاں جانا ہی جانا ہے، تم بھی بیٹھ جاؤ، تم بھی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی سیٹ خالی ہے، بھی میں بھی منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بھی کرتے تھے کہ لوگوں کی بھلائی کا کام بہت سوچتے تھے، اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری کے ساتھ آپ کی جوانی جو ہے وہ عروج پر آئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی 18 سال کی، 19 سال کی۔ اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بکریاں بھی چرائی، تجارت بھی کی، لیکن اب اس عمر کے اندر خرچہ بھی بڑھتا ہے اور آدمی کی خواہش بھی بڑھتی ہے، بے نکاح کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ میں شادی کروں، کوئی میرے ساتھ یا شریک حیات بنے، یہ بھی سوچتا ہے آدمی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض علماء نے لکھا ہے کہ 20 سال کی عمر میں ایک مرتبہ آپ کا ہارٹ کا آپریشن، روحانی آپریشن اور ہوا، یہ بھی بعض علماء نے لکھا ہے، جس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ 20 سال کی عمر میں فرشتوں نے آ کر آپ کا ہارٹ آپریشن کیا، روحانی آپریشن، جس سے یہ خواہشات کا جو غلط مادہ ہوتا ہے وہ بھی نکالا گیا۔ پھر بھی
انسان تو انسان ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، سونے کی ضرورت ہے۔ اب ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 22 سال کی عمر کو پہنچے۔ 22 سال کی عمر کو پہنچے تو عبد المطلب نے ایک دن کہا، بیٹا محمد تمہارا خرچہ بڑھ گیا، کچھ دھندا کرو، کچھ دھندا کرو۔ تو آپ نے فرمایا بھی دھندا کرنا تو مجھے آتا نہیں ہے، جو کرتا ہوں کرتا ہوں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، یہ خدیجہ ہے، یہاں بہت مالدار عورت ہے، ذرا اس کو مال دیتی ہے، لوگ لے جاتے ہیں اس کا مال اور تجارت کرتے ہیں، اور امانت دار عورت ہے، دیکھو اس کا مال مل جائے، کچھ تجارت کرو۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا، پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلہ۔ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دنیا میں پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔